یا علی یا علی یا علی۔ ماں کے علاوہ اور کوئی نہ اس کا دیکھنے والا ہو اور سنبھالنے والا ہو اور تختے کے اوپر ہو، تو اللہ نے کہا کہ فرشتے سے کہ جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ فرشتہ آ تو گیا حکم الہی کو مان کر کے، لیکن اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھا کہ جو نومولود بچہ ہے، 2-3 دن کا بچہ ہے، اور اس کو میں اس کی ماں کی روح قبض کر لوں تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ بہرحال حکم الہی تھا، اس کو حق نہیں تھا کہ اس میں کچھ کرتا، اور حکم الہی کو اس نے انجام دیا، روح کو قبض کر لیا اور قبض کرنے کے بعد چلا گیا۔ اللہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرے اللہ مجھے اس کی حالت کے اوپر ترس آ گیا ہے، لیکن تیری حکمت عظیم ہے، اس لیے میں کچھ بول نہیں سکتا، تیری حکمت کے آگے لب کشائی کرنا جہالت ہے، لہذا میں خاموش ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس بات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا ہر چیز اپنے موقع سمجھی آتی ہے، کہ تمہارے بھی سمجھنے کا موقع آئے گا تم بھی سمجھ جاؤ گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے اختیار پڑھ رہا ہوں کہ انسان کتنا، کیسے اللہ نے انسان کو اختیار عطا کرنا مختار دھیرے دھیرے بنایا، اور وہ بچہ تختے پہ لیٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، لیکن کوئی اس کو نقصان حال نہیں ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اللہ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا نے پانی کو اور اس تختے کو کنارے پہنچا دیا، کنارے میں پہنچانے کے بعد کوئی مخلوق خدا ہے جو دودھ پلایا، اور یہ بچہ الحمدللہ بڑا ہوتا گیا، دھیرے دھیرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی، پیروں میں طاقت آ گئی، زبان میں طاقت آ گئی، آنکھوں میں طاقت آ گئی، جو پہلے اپنا حصہ مانگ نہیں پا رہا تھا وہ آج چھیننے لگا، اور اس خدا کے سامنے لگا سر اٹھانے جس نے اس کو اس دھواں سے نکال کر کے حیات کی دنیا میں لے آیا تھا، اور دھیرے دھیرے جب خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، جب بندہ خدا نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کہا تو بھیجے ہوئے رسول کو کیا کیا جائے؟ تو رسول نے کہا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے، نیک کام کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، اطاعت الہی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا جنت کیا ہے؟ کہنے لگے جنت کے اندر ایک سے خوبیاں ہیں، نہریں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اچھی اچھی عورتیں ہیں، اچھے اچھے عورتوں کے مان ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، ہر طرح کے پھل وہاں کے اوپر موجود ہیں، ساری طرح کی آسائش و آرام وہاں کے اوپر موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ سب ملے تو میرے کس کام کا؟ اور کہا کب ملے گا؟ ابھی دکھا دو۔ کہا ابھی نہیں دیکھ سکتے، جب مر جاؤ گے تب تمہیں ملے گا۔ تو وہ بچہ جو سمندروں کے تہہ میں غرق ہونے والا تھا وہ کہنے لگا کہ اگر یہ تمہارے اللہ کا دینا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ایک ویسے ہی جنت بنا دوں گا۔ کیا بات ہے، میرے پاس اگر گھر ہو تو وہاں پہ نہریں ہیں، وہاں پہ خواتین ملیں گی، وہاں پہ یہ ملے گا، وہاں پہ وہ ملے گا، وہاں پہ پھل وغیرہ ملیں گے، دودھ کی نہریں ملیں گی، تو میں اس کو اسی دنیا میں بنا کے دکھاؤں گا۔ بہت توجہ، اللہ میاں کے اوپر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا کر لیتے ہیں، کرنے دو ان کو۔ اس نے اپنی محنت کرنا شروع کر دیا اور اپنی جنت بنانا شروع کر دیا۔ تاریخ نے شداد کے نام سے یاد کیا۔ اور اب دیکھیے فرشتے کی بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، وقت گزرتا گیا، کئی مہینے کئی سال لگ گئے، جنت تیار ہوتے ہوتے بہرحال ایک دن پیغام آیا کہ سرکار جنت آپ کی تیار ہو گئی ہے، اب یہ پورے اپنے جاؤ روشن لشکر کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے پہنچے، اور جنت کے دروازے پر پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ داخل ہونا چاہتے تھے، پہلا ہی قدم اٹھایا تھا اور ابھی جنت میں رکھنے والے تھے، قدس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے کو استاد تھے، وہ کہتے تھے فوراً سے پہلے ایک ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فوراً کرو، تو کہتے ہیں فوراً سے پہلے، تو اللہ نے اپنے فرشتے کا فوراً سے
यहाँ पर फिर वो अफसुर्दा हो गया, गमगीन हो गया, मेरे अल्लाह ठीक है तेरा सरकश बंदा है, तेरी खुदाई को नहीं मानता, तुझको नहीं मानता, कम से कम इतनी मेहनत की है, एक बार कम एक कदम तो जन्नत में रख लेने दे। अल्लाह ने कहा नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, उससे कह दो। तो फरिश्ते ने कहा, उसने कहा तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं वही हूँ कि जहाँ से तुम्हारा अख्तियार खत्म हो जाता है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम्हारा कदम इस जन्नत के अंदर नहीं पड़ेगा। तो उस फरिश्ते को अल्लाह ने कहा कि तुम्हें कुछ याद है, बहुत साल पहले तुम रो रहे थे किसी को रूह कब्ज़ करने के बाद कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया, एक बच्चे को दरिया के अंदर उसकी माँ से तुमने जुदा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि देखा तुमने नहीं, हमने उस बेहया इंसान को जब वो डूब रहा था, उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ मर गई, वो तन्हा था, उसको हमने तन्हाई से निकाल करके जंगलों में पहुंचाया, अपने जानवरों के ज़रिए से उसको सैराब किया और उसके हाथों को ताकत दी, उसके पैरों को ताकत दी, ज़बान को गोयाई दी और धीरे धीरे वो अख्तियार पाता गया और उसको इतना अख्तियार मिल गया कि वो मेरे मुकाबले में अपनी जन्नत बनाने लगा। मेरे मुकाबले में अपनी जन्नत बनाने लगा। मैं भी खामोश था कि बना लेने दो, अगर पहले रोक देता तो वो मज़ा नहीं आता जितना मज़ा अब आ रहा है। अल्लाह ने शद्दाद को जन्नत बनवाने दिया, जन्नत बन गई। एक मर्तबा चाहता था कि कदम जन्नत के अंदर रखे, फरिश्ते ने रूह कब्ज़ करके बता दिया कि याद रखो कि लाख तुम्हें अख्तियार दिया है, जन्नत बनाना तुम्हारा अख्तियार है और जन्नत में तुम्हारी बनाई हुई जन्नत में ना जाने देना ये हमारा अल्लाह ने हमें और आपको अख्तियार दिया है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और अल्लाह ने फिर वापस आपके अख्तियार को धीरे धीरे, जो लोग जवानी से अब वापस नीचे आ रहे हैं वो महसूस कर सकते हैं कि 20-22 साल 25 साल 30 साल में क्या आलम था और 45 साल में बाल झड़ने शुरू हो गए, धीरे धीरे हाथ चमड़ियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगी और धीरे धीरे इंसान फिर पस्ती की तरफ, कमज़ोरी की तरफ आने लगा। जो हाथ बचपने में लरसता था वो दोबारा लरसने लगा, जो ज़बान बचपने में तुतलाती थी वो दोबारा तुतलाने लगी, दोबारा लरसने लगी और इंसान के अख्तियार को अल्लाह ने फिर सर्व करना शुरू कर दिया। एक वाक़या मैं और सुना दूँ कि इससे ये वाक़या हो जाएगा कि इंसान सलवात पढ़िए मोहम्मद, इससे ये वाक़या हो जाएगा कि इंसान को जो अल्लाह ने अख्तियार दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह मजबूर हो गया है या अल्लाह ने इंसानों को मजबूर कर रखा है। यहाँ से ये उन लोगों का जवाब हो जाएगा जो लोग यजीद को बचाना चाहते हैं और जितने भी दुश्मनाने अहले सबको बचाना चाहते हैं कि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी, अल्लाह ने उनकी अंदर ये बात लिख दी थी, अल्लाह को मालूम था। देखिए अल्लाह का इल्म होना और है और आपके अख्तियार से अल्लाह के इल्म का कोई मसला नहीं है। अल्लाह जानता है कि आप जहन्नमी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जहन्नम आप किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया नहीं, अल्लाह को पता है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप। अब जैसे मुझे मालूम है, अब मैं कहूँ कि मेरे पास इल्म गायब है, कैसे मौलाना? मैंने कहा जो भी यहाँ से जा रहा है पुल पार करके जाएगा, जो भी यहाँ से बदली जाएगा वो बाइक से कर जाएगा तो पुल कहीं ना कहीं उसे पुल पार करना पड़ेगा। अब आप कहें बोले साहब कितने बड़े आलिम है गैब हैं, तो इसमें इल्म गैब का तकादा नहीं है, वो जाने वाला इंसान मजबूर है उसे पुल पार ही करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यही एक रास्ता है, उसी से होकर के गुजरना है। इमाम जाफर सादिक खिदमत में शख्स आया, अपने आप को बड़ा चालाक समझता था और एक जुमला और मैं कह दूँ यहाँ पे बात रोक करके मौलाना ख़त्म हो गया है और कसम खुदा के जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये इस बात से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको मैं शुरू में पढ़ना था लेकिन ये बात ज़रूरी थी कहना, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। कितना बड़ा मजमा बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई एक आदमी बता दे, क्या हो सकता है शायद कोई ऐसा हो, वैसे मुझे लगता नहीं मेरे अक़ीदे के एतबार से, कि हमने इतना पैसा मुहर्रम में खर्च किया है। अपनी हैसियत, हर आदमी अपने हैसियत के एतबार से खर्च करता है,
اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کسی کے ذہن میں ذرہ برابر افسوس ہو کہ ارے اتنا پیسہ کیسے خرچہ کر دیا؟ یعنی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آج 12 محرم کو ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ بھائی 100 روپیہ ہمارا عید میں گرا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے، کہہ رہے ہیں 100 روپیہ گر گیا تھا، لیکن لاکھوں روپے ہم نے 10 دنوں میں خرچ کر دیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور ذرہ برابر اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، اور الحمدللہ آپ اس کو یہ مان کر کے چلیں کہ جو کچھ آپ نے خرچ کیا انشاءاللہ شہزادی اس کو قبول فرمائیں۔ تو امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا مانتا نہیں تھے، تو میں ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم مولا کے بنا ان کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا جو بھی اس نے کہا، اور صادق اہل محمد کا، اور میں کہتا ہوں، اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے۔ کہنے لگا فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے کہ اللہ نے انسانوں کو مجبور بنایا یا مختار بنایا ہے، اور آپ کے پاس علم ہے؟ امام نے کہا بالکل میرے پاس اللہ کے پاس بھی علم ہے، جو تم چاہو، جو تم کرنے والے اس کا علم میرے پاس ہے۔ تو اس نے نکالا اپنے جیب کے اندر سے 2 سیب نکالے، اور نکالنے کے بعد امام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، اور کل ہی ایک صاحب کا سوال بھی آیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جتنی بھی حدیثیں ہیں اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی، چاہے وہ اصول کافی ہی میں کیوں نہ، اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک عبارت کسی نے بھیجا، کل ہی میرے پاس آیا ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کئی واسطوں سے ہو کر کے آیا سوال کو میرے تک، تو اب مجھے نہیں پتا وہ اعتراض کرنے والا شیعہ تھا یا غیر شیعہ تھا۔ تو اس نے کہا نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کے صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے فرمایا نہیں میرے پاس علم غیب نہیں، اور وہ اسی بات کو مان کر کے بیٹھا ہے کہ اب نہج البلاغہ میں آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ارے کم سے کم غیر اعتراض کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قرآن سے دور ہے، تم تو قرآن سے دور رہے، اتنی مجلس پڑھی گئی۔ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہو، جو امام مبین ہو، جو حدیث امام علی علیہ السلام کی فرمایا کہ جتنا جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم میرے پاس ہے۔ نہیں آپ نہیں پہنچے بھائی، جس کی تلوار کے اندر اتنا علم ہے کہ وہ 70 نسلوں کا جائزہ لے کر بھائی ایسا ہی نہیں جائزہ لے لیا بھائی، اگر 70 نسل کے بارے میں، 70 نسل کب آئے گی مجھے نہیں پتا، 70 نسل کے بارے میں پتا ہے کہ کون اس کی نسل میں مومن ہونے والا ہے، کون منافق ہونے والا ہے، تو علی کے اندازہ کو لے لگا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس علم ہے؟ امام نے کہا یقیناً علم ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کہ ان دونوں سیب میں سے میں کون سا سیب کھاؤں گا، ہرا والا کھاؤں گا یا لال والا کھاؤں گا؟ امام علیہ السلام نے کہا ارے تم ہی چلاک نہیں ہو، جہاں سے تمہیں اتنی عقل ملی ہے اس نے ہمیں عقل کامل بنا کر جھنڈا لے کر کے عقل لینے گئے تھے، سلوات پڑھ گیا آپ نہ سمجھ پائے تو میں اگر شولی میں رہ کر کے کہا جاتا ہے کہ جب عقل بٹ رہی تھی تو کیا چلنی لے کے گئے تھے، تم عقل لینے گئے تھے جو لے کر گئے، ایسا کپڑا لے کر گئے جس میں سارا گر گیا، تو جس نے تم کو اتنی عقل دی ہے اس نے ہمیں عقل کل بنا کر گئے، بٹ تم ہی خالی چلاک ہو۔ اگر میں کہہ دوں لال والا کھاؤں گا تمہارا، اگر میں کہہ دوں تم لال والا کھاؤ گے ہرا والا کھا لو گے، اگر میں کہہ دوں ہرا والا کھاؤ گے تو تم بڑے چلاک ہو لال والا کھا لو گے۔ ایسا کرو میں تمہارا بھی باپ، یہ میرے لیے میں تمہارا بھی باپ ہوں عقل کے معاملے میں، اور ہے اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ کی حدیث ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، بیٹا چاہے جتنا آگے بڑھ جائے باپ سے وہ ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے۔ امام نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، لاؤ قلم اور کاغذ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ تو کون سا سیب کھانے والا ہے، اور امام علیہ السلام نے ایک پرچی لکھا اور لکھنے کے بعد اسی کے حوالے کر دیا، کہا یہ لوگ پہلے رکھ لو اور اس کے بعد جیب میں رکھ لو، اب اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تم لال والا پرچی اس کے حوالے کر دی، وہ جیب میں رکھے ہوئے، ابھی تک وہ امام کو پریشان کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں ایک کہانی ہماری دادی نانی بھی سنایا کرتی تھی
कि एक जिन्नात जो कुएं पे पहुंचा और एक रोटी खाओ कि 2 रोटी खाओ कि 7 रोटी खाओ, अगर जिन्होंने सुनी होगी तो अब वो भी परेशान है, बड़ी देर तक गौर व फिक्र करता रहा कि पता नहीं पर्ची में क्या लिखा है, हरा वाला लिखा है कि लाल वाला लिखा है। कभी लाल वाला सोचता है, कभी हरा वाला सोचता है। और इतने में उसने इमाम ने कहा यार जो भी खाना है खा, खत्म कर देना, टाइम मेरे पास नहीं है कि तुम आधा घंटा पूरा दिन इसी में लगा दो सोचने में। उसने अख्तियार किया और एक सेब खाना शुरू कर दिया। एक ही लुकमा खाया था। इमाम ने कहा बस पूरा जाके अपने घर खाना, पहले पर्ची देख उसमें क्या लिखा हुआ है। अब उसने पर्ची निकाला, उसने क्या देखा कि जो वो सेब खा रहा है इमाम ने वही लिखा है। इमाम ने कहा 2 बातें मैं तुझे बताना चाहता हूँ, एक ये कि अल्लाह और हम अहले बैत के पास इल्म गैब है, हम सब कुछ जानते हैं जो कुछ होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हमारा इल्म तुम्हें मजबूर नहीं करता, तुमने सेब को अपनी मर्जी से खाया है। कि आप बात पहुंची नहीं, मुझे नहीं पता, तुमने सेब अपनी मर्जी से खाया है। मैंने रात में बात कही थी, ये जो यजीद तलवार, ये यजीद हुक्म कत्ल हुसैन का हुक्म दे रहा है, यह शिमर मौजूद है करबला में, यह हुर्मुला तीर चला रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से मजबूर नहीं है, ये तीर अपनी मर्जी से चला रहा है। बेशक, बेशक। ये इल्म इलाही में होना और है और इंसान का मजबूर और मुख्तार होना और है। तो जो इल्म इलाही में, इल्म मासूम में है, वो किसी ने, इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी को मजबूर नहीं किया, कोई मजबूर नहीं। जो भी हम काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, पूरा अख्तियार है। और अल्लाह ने हमको बनाया भी इसीलिए है कि ज़बरदस्ती अगर हमें नमाज़ पढ़वाना होता तो करोड़ों मलाइका तो हमने पहले ही से पैदा किया हुआ, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई, तो तुम्हारी इबादत की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। देखिए एक बात मुझे वहाँ बैठा तो मुझे मजलिस में भी याद थी कि पहले एक दौर ऐसा भी था कि जब 12 मुहर्रम आती थी तो हम और आप कुछ न कुछ हदिया लेकर के आते थे। एक हदिया ये सामने रखा हुआ है, एक हदिया सूरह फातिहा का। अगरचे इमाम अलैहिस्सलाम को सूरह फातिहा कुरान मजीद की तिलावत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अपने इसी बचपन, इसी दौर में ज़माना गुजरा है कि 22 रमज़ान मुबारक को भी जब मौला अली का फातिहा होता था तब भी लोग कुरान बख्शवाते थे, और 12 मुहर्रम को भी कुरान हदिया करते थे, सूरा हदिया करते थे, आयत कुर्सी हदिया करते थे, दुआ कुमैल सलवात ये सब हदिया करते थे इमाम अलैहिस्सलाम की। कसम खुदा कि इमाम को इन सवाबों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये सोच करके हदिया दिया करो। जैसे आप शादी में जाकर के कार्ड लिखवा करके आते हैं कि आज 100 रुपया देंगे, लिखा रहेगा, कुछ दिन बाद हमारे घर शादी होगी कि वो रिटर्न आएगा, या हम हदिया देते हैं तो वैसे ही अगर बारगाह मासूमीन में हदिया दिया जाएगा। अगर आप अपनी टूटी फूटी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भेजेंगे तो वहाँ से बेहतरीन वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर टूटी फूटी से कह रहा हो कि हो सकता, यकीनन हमारे मखारिज गलत होंगे, अल्फाज गलत होंगे, जैसा हमारे पढ़ने में और अहले बैत के पढ़ने में बड़ा फ़र्क नहीं समझे आप, हमारी ज़बान में और लिसानुल्लाह की ज़बान में बड़ा फ़र्क है। बेशक। तो ये रस्म ख़त्म ना करिए कि आप जो कुछ हदिया करते थे मासूमीन की बारगाह में से हदिया करते रहिए, उससे क्या होता है, मोहब्बत का इजहार होता है। ज़िदाने मोहतरम, तो हमारा अख्तियार अल्लाह ताला ने इल्म हमें दिया है, उनके पास इल्म है कि ये बंदा ये करने वाला है, उससे मुक़द्दर नहीं, ये लिखा नहीं गया है कि ऐसा लिख दिया गया कि अब हम मजबूर हो गए, अब हम गरीब हैं तो हम गरीब ही मरेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें गरीब हमारी किस्मत में ज़रूरत लिख दी है। नहीं, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपने तरीक़े से। और नहीं है, मेरे पास मौका भी नहीं, अज़ान का भी वक्त आ गया, मैं साहब पढ़ दूँ, एक जुमला कह दूँ कि आपने वो वाक़या नहीं सुना है, सदक़े के ज़रिए से मौत को टाल दिया जाता है। तो इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है, अपनी मेहनत से अपने हालात बदल सकता है। और आज 12 मुहर्रम आ गई, अगर कोई बचाना चाहता है, सोच रहा हूँ कितनी आवाज़ हल्की क्यों जा रही है, एक सलवात और पढ़ दीजिए। देखिए ये भी अख्तियार इलाही है, तो चाहे जितना हाफिज़ा तुम्हारा कभी हो जाए, जब खुदा चाहेगा तो तुम सामने की चीज़ भी तुम्हें दिखाई नजर नहीं आएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद 25 मिनट की पूरी मजलिस तमाम हो गई और माइक चालू नहीं हुआ, और अब जाकर के चालू है। सलवात और पढ़ दीजिए।
حسین چاہتے تو چلے جاتے, بیعت کر لیتے, چاہتے تو اختیار تھا حسین ابن علی کے پاس, چاہتے تو اپنی الہی قوت کے ذریعے سے ایک ٹھوکر مارتے چشمہ نکل آتا, لیکن نہیں, آپ نے انسانوں کی حیثیت سے, اور ملائکہ آئے, جنات آئے کہ مولا اگر کہیے تو آپ کی طرف سے ہم لڑ رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں, ہمارے اور انسانوں کے درمیان جنگ ہے, اس میں جناتوں کا کوئی کام نہیں ہے. مولا عباس علیہ السلام نے کئی کنویں کھودے ہیں خیموں کے اندر, لیکن پانی میسر نہ ہوا. اور آج 12 مرتبہ کئی دو جملے آپ مسائل کو سن لیجیے کہ 3 دن ہو گئے حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین کے اوپر میں کفن پڑا ہوا ہے. آئے کتنا عظیم مصائب ہے یہ, وہ جس کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجے تھے, آج وہ زمین کربلا کو اس کا لاشا بھوئیاں پڑا ہوا ہے. اور روایت کہتی ہے پوشیدہ لباس کو بھی بدن میں رہنے نہیں دیا. ایک مرتبہ زمین کے خاک میں حسین کا پردہ کیا, ابو تراب کا بیٹے کا پردہ تراب نے کیا ہے, اور کیسے نہ کرتی پردہ کہ حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین کے اوپر جلتی ہوئی ریتی کے اوپر پڑا ہوا تھا. روایت کہتی ہے قبیلے بنی اسد کے لوگ آئے اور چاہتے تھے کہ لاشے کو دفن کر دیں, اور قبریں تیار کی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ گرد و غبار بلند ہوئی, لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے فوج یزید کا کوئی آدمی ہے. قبیلے بنی اسد کے لوگ دور چلے گئے, دیکھا کہ جوان ہے جو چلا آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیوں ایسا ہوا, کیونکہ شرط یہ ہے کہ امام معصوم کو کوئی غیر معصوم دفن نہیں کر سکتا. امام باعجاز امامت آئے, آج 12 محرم میں 3 دن ہو گئے ہیں, سیدہ کے لال کا لاشا جلتی ہوئی زمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا تھا. روایت کہتی ہے امام علیہ السلام تشریف لائے, سب کے جنازے کو دفن کر دیا. بنی اسد کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہم چوتھے امام کے ساتھ لاشوں کو دفن کروا رہے تھے, ایک مرتبہ قیامت ہو گئی, نہر فرات پہ ہم پہنچے, میرے چچا نے کہا قبر بنائی جائے. ہم نے غازی عباس کی لاش کا یہ عالم دیکھا کہ جیسے 6 مہینے کی یا 6 سال کے بچے کا جنازہ ہوتا ہے, اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے لاش کو. آپ کو معلوم ہے کہ لاش حسین کو مسلح کر دیا گیا تھا. مسلح اسے کہا جاتا ہے کسی لاش کے اوپر مسلسل گھوڑے دوڑائے جائیں, اور یہ عرب میں سب سے بیکار چیز مانی جاتی ہے. دیکھیے جنگ تو ہمیشہ سے جنگ ہوتی تھی, لیکن یہ توہین کرنا ہوتا تھا کہ جنگ کرنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد کسی کے لاشے کو مسلح کر دیا جائے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا جائے, پامال کر دیا جائے. روایت کہتی ہے قبیلے بنی اسد کا شخص ناقل ہے کہ امام علیہ السلام نہر فرات پہ پہنچے اور ایک قبر تیار کی, اور قبر تیار کرنے کے بعد ہم سے کہا کہ آپ لوگ تھوڑا دور چلے جائیے, اب میں چچا کی لاش کو تنہا اپنے چچا کی لاش کو اتاروں گا. روایت کہتی ہے غازی عباس نے, میرے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, مجھے حیا آتی ہے ویسے کہ ان مصائبوں کو پڑھوں. ایک مرتبہ لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے غازی عباس کے سید سجاد نے قبر کے حوالے کیا, اور امام قبر کے اندر اتر گئے. قبیلہ بنی اسد کا وہ شخص کہتا ہے کہ بڑا وقت گزر گیا, اور امام جب قبر سے واپس نہ آئے ہمیں خطرہ محسوس ہوا, کہیں ایسا تو نہیں کہ امام بے ہوش ہو گئے, کہیں ایسا تو نہیں کوئی مشکل آ گئی. ہم قریب آئے, قیامت ہو گئی, ہم قریب آئے. عجیب منظر دیکھا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب شب عاشور آئی تھی